दोस्तों, आज माह शबानुल मुअज़्ज़म की 17 तारीख है और तीसरे दौलत वाला जुमतुल मुबारक का बहुत ही खास और मुबारक दिन आ गया है। आज जो अमल आप लोगों ने पढ़ना है वो सिर्फ 2 अल्फाज हैं, पूरी सूरत नहीं, सिर्फ 2 लफ्ज पढ़ने हैं। उसके बाद अल्लाह पाक से 100 करोड़ मांगोगे तो मेरा अल्लाह पाक तुम्हारे नसीब और तकदीर में 700 करोड़ लिख देगा। अल्लाह वालों, ये दौलत की वो तस्बीह है, ये दौलत का वो वजीफा है जो आपकी नस्लों को संवार सकता है। अल्लाह वालों, ये वो अमल है जो आज आपकी जिंदगी को 4 चांद लगा देगा। आज जितनी परेशानियों में फंसे हुए हो, घिरे हुए हो, अगर आप पर कर्जे हैं और उतरने का नाम ही नहीं ले रहे, तो फिर आज यासीन का ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ लेना। अल्लाह वालों, शाबान का महीना ये कमली वाले आका का महीना है। ये वो महीना है जिसमें नसीब और तकदीर लिखा जाता है, जिंदगी और मौत के फैसले हो जाते हैं और रिस्क और दौलत की तकसीम होती है। तो अल्लाह वालों, आज माह शाबान की 17 तारीख तीसरे जुमतुल मुबारक के दिन अगर यासीन का ये निहायत अजीम व शान और पुरनूर वजीफा पढ़ लिया, क्योंकि ये 2 अल्फाज अपने अंदर वो रूहानी तासीर रखते हैं जो इंसान की जिंदगी बदलने के लिए काफी है। कुरान में जहां भी हुर्फे मुकत्तियात आए हैं, वहां अल्लाह ताला के वो राज हैं जिन्हें सिर्फ वही बेहतर जानते हैं। उन्हीं में से एक यासीन है जिसे अहले दिल और बुजुर्गाने दीन ने दिल का सुकून, रूह की राहत और रहमत इलाही के दरवाजे खुलने का जरिया करार दिया है। यासीन का विर्द करना महज अल्फाजों का दोहराना नहीं, बल्कि ये दरअसल कुरान के दिल को पुकारना है। अहादीस मुबारका में आया है कि सूरह यासीन कुरान करीम का दिल है, और जब इसके आगाज के ये 2 नूरानी और रूहानी अल्फाज जबान से अदा होते हैं तो बंदा गोया अपनी रूह को कुरान के दिल से जोड़ लेता है। ये अल्फाज इंसान को अल्लाह के करीब ले जाते हैं, उसके दिल को नूर से भर देते हैं और उसके अंदर वो ईमान की ताकत पैदा कर देते हैं जो हर मुश्किल को आसान कर देती है। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि यासीन का विर्द करना मुश्किलात को दूर करता है, रिस्क में कुशादगी लाता है और दिल को ऐसा सुकून देता है जो दुनिया की किसी चीज से नहीं मिल सकता। जब कोई गम या दुख दिल को घेर ले, जब कोई मुश्किल रास्ता रोके खड़ी हो जाए, तो इन 2 अल्फाज को ईमान के साथ पढ़ने से अल्लाह अपने खास फजल के दरवाजे खोल देता है। ये जिक्र अल्लाह की रहमत को खींच के लेकर आता है और वो रुकावटें जो इंसान को नजर नहीं आती वो भी दूर हो जाती हैं। यासीन दरअसल दुआ और राज का एक ऐसा खजाना है, एक ऐसे कलिमात हैं जो जबान से निकलते ही दिल पर असर करता है। जो शख्स इसे मोहब्बत से पुकारे उसके दिल की तारीखी नूर में बदल जाती है। ये अल्फाज दिल के अंदर एक ऐसी नरमी पैदा करते हैं जो बंदे को अपने रब की तरफ झुका देती है, और जब दिल झुक जाए तो फिर दुआएं भी कबूल होने लगती हैं, मुश्किलात और परेशानियां खत्म होने लग जाती हैं। इसलिए आज माह शबानुल मुअज़्ज़म की 17 तारीख और तीसरे जुमतुल मुबारक के दिन आप लोगों ने यासीन का ये अजीम व शान, ये खास वजीफा पढ़ना है। अल्लाह वालों, यासीन के इस खास वजीफे को आप लोग पानी के गिलास पर पढ़ें और एक मुट्ठी चावल और चीनी को लेकर फिर आप लोग इस वजीफे को पढ़ें और फिर देखें अल्लाह पाक की मदद आपको कैसे हासिल होती है। क्योंकि ये अल्लाह वालों, दौलत की वो तस्बीह है, ये कामयाबियों का वो खजाना है जो आप लोगों की जिंदगी को 4 चांद लगा देगा। आज अगर आप लोग परेशान हाल हैं, तंगदस्त हैं और तंगदस्ती भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो फिर आज जुमतुल मुबारक के इस मुबारक दिन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके लिए रहमत से भर दिया है। इसलिए आज ये अमल, ये वजीफा आप लोग खुद भी पढ़ें और सवाब की नियत से अपने दोस्त अहबाब तक भी जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप लोग दुनिया जहान की किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, अफगानिस्तान, दुबई, मलेशिया, सऊदी अरब, कहीं से भी आपका ताल्लुक है, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह शबानुल मुअज़्ज़म की 17 तारीख आ जाए और तीसरे जुमतुल मुबारक का दिन आ जाए, तो ये वजीफा पढ़ना मत भूलना, क्योंकि ये जुमतुल मुबारक का दिन है। और आप जैसे कि सब लोग जानते हैं कि जुमतुल मुबारक के दिन अगर अल्लाह पाक से 1 करोड़ मांगा जाए तो रब 70 करोड़ हमें अता फरमाता है। और ये शाबान का महीना ये रहमतों बरकतों से भरा हुआ है, ये नसीबों को लिखवाने का महीना है, ये नसीबों को संवारने का महीना है, और इस महीने को कमली वाले आका का महीना कहा जाता है।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے اور اس کے اندر فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، برکتیں بہت زیادہ ہیں، اور اب جب آپ لوگ اللہ رب العالمین سے اللہ پاک کو پکارتے ہیں، رب کی مدد مانگتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے آسانیاں ہوتی ہیں، پھر رزق کے وہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں جو اللہ والوں ہمارے گناہوں کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آج آپ لوگ اگر پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر رحم ہو، آپ کے اوپر رحمت کی جائے، تو آج ماہ شعبان المعظم کی 17 تاریخ اور تیسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ وقت کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو اللہ والوں، آج کا یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص پڑھ کر دیکھیے گا، بالخصوص اس عمل کو کر کے دیکھیے گا، اللہ رب العالمین کی رحمت اور کامیابی آپ کے ساتھ ہوں گی۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ تو اللہ والوں، اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا، لیکن ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، کیونکہ یہی وہ چینل ہے جو آپ کو بہترین وظیفے دے گا، وہ وظیفے دے گا جس کو پڑھنے سے آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ آپ لوگوں کو کبھی ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں پڑے گا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ہی دیکھیں شفا ملتی ہے، ڈاکٹروں کے پاس جا کے شفا نہیں ملتی۔ بے شک وقتی طور پہ آرام آ جاتا ہے، لیکن شافی رب ہے، اللہ پاک جس کا ارادہ فرماتا ہے اس کو شفا دے دیتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوائیوں کے اگینسٹ ہوں کہ دوائی کھائیں نہ کھائیں، لیکن رب سے دعا بھی کرتے رہیں، رب العالمین سے مدد بھی مانگتے رہیں۔ اس کے بعد اگر آپ لوگ دوائی کھائیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اب اللہ والوں، پہلے جو ہے وہ عمل کی طرف چلنے سے پہلے دعا کر لیتے ہیں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جو رب العالمین کی بارگاہ سے ہمیں جوڑتا ہے۔ تو آئے پہلے دعا کر لیتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 17 تاریخ اور تیسرے جمعۃ المبارک کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہیں ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگی عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، کیونکہ ماہ شعبان کا مہینہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی رحمتوں برکتوں سے بھری ہوئی ہے، ہر گھڑی کے اندر قبولیت ہے۔ تو دوستوں، آج یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص پڑھ لینا۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ افضلیت والی اور کیا بات ہوگی کہ یہ مہینہ زندگی اور موت کے فیصلوں کا
اور رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں عمل سمجھ لیں کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم لوگ وظائف پڑھتے ہیں، پورے دل سے پڑھتے ہیں، یقین سے پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں ہر بندے کی شکایت تقریباً یہی رہتی ہے۔ اللہ والوں بے شک ہم لوگ وظیفہ بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، جو طریقہ کار ہے، جو ترتیب ہے، جو احتیاط ہے، ان سب چیزوں کو فالو کرتے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ہماری ہو ہی جاتی ہیں، جیسے کہ دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، یا پھر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک وظیفہ کتنی بار پڑھا ہے، یعنی تعداد بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم لوگ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ عمل کام نہیں آ رہا۔ اللہ والوں غلطی ہمارے اندر ہے، غلطی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ میں جو آپ کو اعمال بتا رہا ہوں یہ تو قرآن سے ہیں، یہ تو صورتیں ہیں، جو یہ تو نام ہیں۔ تو اللہ والوں اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے پھر کون فائدہ دے گا؟ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والوں استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی حساب بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی پریشانی الگ ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے اوپر رحمت کا سایہ ہو، اللہ رب العالمین آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دے، تو اللہ والوں وظیفے کو دھیان سے پڑھیں۔ اور آج ماہ شعبان المعظم کی یہ جو 17 تاریخ ہمیں نصیب ہوئی ہے اور تیسرا جمعہ ہم لوگوں کو ملا ہے، تو اللہ والوں اس جمعے کی قدر کریں اور اس جمعے کو، اس خاص وظیفے کو پڑھنے کی ہر ممکن کوشش کریں، اور ترتیب اور طریقہ کار جو بتائے جائیں آپ نے اسی طرح سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین کی خاص مدد آپ لوگوں کو حاصل ہوگی۔ اب اپنے خاص مقصد کو دیکھیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنے سے پہلے سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے ایک مٹھی چاول یا چینی لے لینی ہے، اور پانی تو ضرور لینا ہے، تاکہ آپ لوگ جب دم کر کے اس پانی کو پیئیں تو آپ کے اوپر جادو جنات کے جتنے معاملات ہوں وہ سب ختم ہو جائیں، جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں نکل کر ختم ہو جائیں۔ تو اس لیے یہ جو کینسر ہوتا ہے، جو یقین کریں انفیکشن وغیرہ ہمارے جسم میں بن جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن یہ وہ وظیفہ ہے جو اس پورے انفیکشن کو جلا دے گا۔ اس لیے آپ لوگوں نے پانی کے گلاس پہ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا
فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے، آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں، صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں،
बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ सकती हैं, तलाक की नौबत से बचने के लिए पढ़ सकती हैं। रिश्तों में बंदिशें हैं, कारोबार में बंदिशें हैं, तो सूरह कौसर को सिर्फ 15 बार बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने की देर है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर हर मसले का वाहिद हल है। वो बच्चे, वो बड़े जिनके इम्तिहान हो रहे हैं, इम्तिहान में अच्छी कामयाबी के लिए, इम्तिहान में अच्छे नंबरों के लिए आप ये वजीफा बताए गए तरीके से रात सोने से पहले भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आज जो अमल बताऊंगा, आज जो तरीकेकार आपको बताऊंगा, अगर आप लोग उस तरह से इस सूरत को पढ़ते हैं तो मेरा अल्लाह पाक आपके ऊपर रिज़्क़ के तमाम दरवाजों को खोल देगा। आपके ऊपर रहमतें, बरकतें झमाझम बारिश के कतरों की तरह बरसना शुरू हो जाएंगी। बस आप लोगों ने इस खास वजीफे को अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ एक बार पढ़ना है। सिर्फ एक बार इस अमल को पढ़कर देखिएगा, आप लोग हैरान हो जाएंगे, आप लोग परेशान हो जाएंगे। इस तरह से आपके लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त होगा। अब अल्लाह वालों, सूरह कौसर को किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरह कौसर को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 15 बार, 15 टाइम्स आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़नी है। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है? अब आप लोगों ने आखिर में अल्लाह पाक के 2 सिफाती नामों को मिलाकर पढ़ना है। एक नाम है या वहाबू, तो दूसरा नाम है या रज़्ज़ाकू। या वहाबू जिसके मायने है बहुत ज्यादा देने वाली जात, और या रज़्ज़ाकू ए रोजी देने वाले। अल्लाह वालों, या वहाबू वो खास नाम है जो कोई बंदा या वहाबू पढ़ता है जिसके मायने है रब की जात बहुत ज्यादा देने वाली है। तो रब की जात फरमाती है, अल्लाह के बंदे तू मांग क्या मांगता है। या वहाबू एक ऐसा इसमें आजम है जो एक रात में तकदीर के बनताले खोल देता है। जो लोग जल्द कामयाब होना चाहते हैं, जल्द अपनी ख्वाहिशात को पूरा कराना चाहते हैं, जल्द अपने मुंह से निकली हर हाजत को पूरा करवाना चाहते हैं, वो या वहाबू का और या रज़्ज़ाकू का ये खास वजीफा दोनों को मिलाकर पढ़कर देखिएगा। इंशाअल्लाह आप ये वजीफा रात को पढ़ेंगे तो सुबह तक आपकी तमाम हाजत पूरी हो जाएंगी। रात को पढ़ेंगे तो सुबह तक तमाम तकदीर के बनताले खुल जाएंगे। अल्लाह वालों, या वहाबू या रज़्ज़ाकू ये दोनों नाम बहुत ही खास है। या रज़्ज़ाकू पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ के 300 दरवाजों को खोल देता है। यहाँ पर 1, 2 या 3 दरवाजों की बात नहीं हो रही, 300 दरवाजों की बात हो रही है। तो खुद सोचे, जब रिज़्क़ के 300 दरवाजे आप पर खुलेंगे तो अल्लाह वालों आपकी किस तरह से अल्लाह पाक मदद फरमाएंगे और गैब से रास्ते बनेंगे। अल्लाह वालों, तसव्वुर में नहीं आएगा कि मेरे पैसे यहाँ से भी आने थे और वो भी आ गए। ये अल्लाह पाक की गैबी मदद होती है और गैब से अमीर होने वाले ये आमाल और वज़ाइफ हैं। बस आपने तवज्जो और अल्लाह पाक की ज़ात पर मुकम्मल यकीन और भरोसा करते हुए इस वजीफे को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिज़ा कीजिएगा। या वहाबू या रज़्ज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया। या वहाबू या रज़्ज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या वहाबू या रज़्ज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या वहाबू या रज़्ज़ाकू को सिर्फ और सिर्फ 75 टाइम्स, 75 मरतबा 75 टाइम आपने या वहाबू या रज़्ज़ाकू को पढ़ना है। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों, अमल आप लोगों ने कर लिया, वजीफा आप लोगों ने पढ़ लिया। अब आप लोगों ने पानी के गिलास पे दम करना है और उस पानी को आपने पी जाना है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अगर आपके जिस्म में कोई बीमारी है तो वो सब की सब खत्म हो जाएगी। ये इस वजीफे को पढ़ने की खासियत है। और जो चीनी या फिर चावल रखे हैं उसको सदका कर दें, अल्लाह पाक आप पे रहमत करेंगे। सदका बहुत तरीके का होता है, हर वीडियो में बताता हूँ। चींटियों को डाल दें, परिंदों को डाल दें, तो ये भी सदका आपका बेहतरीन अंदाज में हो जाएगा। वरना कुछ मीठा बना के बच्चों में बांट दें तो ये भी हो जाएगा। अब अल्लाह वालों, दुआ अच्छे अंदाज में मांगनी है क्योंकि आज माह शबान की 17 तारीख है, तीसरा जुमा है और ये जुमातुल मुबारक का दिन बड़ा ही खास दिन होता है। इसको मोमिनों की ईद का दिन कहा जाता है। इसलिए आप लोगों ने आज के इस दिन में लाजमी दुआ अच्छे अंदाज में करनी है।
بہترین انداز میں دعا کرنی ہے، اللہ رب العالمین آپ کی ہر دعا کو قبول و منظور فرما لے گا۔ اس لیے دعا اچھے انداز میں کریں، کھل کے کریں، رٹی رٹائی دعائیں مت مانگیے گا، وہ دعا کیجئے گا جو آپ لوگوں کی کنیکشن اور آپ کی جو رب العالمین سے رابطے کو مضبوط کرے۔ دیکھیں ہر بندے کی دعا مانگنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانتا، لیکن رٹی رٹائی دعا نہیں مانگیے گا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔